بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم اجعلني فيه من المستغفرين واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين واجعلني فيه من أوليائك المقربين برأفتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگارا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ایک بار پھر مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں ماہ رمضان المبارک کے 5ویں دن کی دعا کے ساتھ حاضر ہوں۔ خدا ہم سب کو معصومین علیہ السلام کی ان تعلیم کردہ دعاؤں کو صحیح طریقے سے دل کی گہرائیوں سے پروردگار سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دعا کے اندر ایک مومن اللہ سے کیا مانگ رہا ہوتا ہے؟ خدا نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ تم نے اپنے پروردگار سے آج کے دن کیا مانگنا ہے۔ اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، پروردگارا مجھے قرار دے، میرے اللہ مجھے قرار دے، میرے الہ مجھے قرار دے، میرے معبود مجھے قرار دے۔ کس میں سے قرار دے؟ آج کے دن مجھے من المستغفرین، مجھے توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے، مجھے مغفرت طلب کرنے والوں میں سے قرار دے، مجھے استغفار کرنے والوں میں سے قرار دے۔ یہ توبہ کیا ہے؟ توبہ صرف زبان سے توبہ توبہ کہنے کا نام توبہ نہیں ہے، توبہ ایک پروسیس کا نام ہے، ایک پورے عمل کا نام ہے۔ عربی زبان میں لفظ توبہ ایک پروسیس کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ جب کوئی جانور سفر پہ جا رہا ہوتا تھا، وہ ایک دو راہے پہ پہنچتا تھا، دو راہے پہ پہنچ کر اس کو معلوم ہوتا تھا کہ ایک سیدھا راستہ ہے، ایک الٹا راستہ ہے۔ جب اس میں شک ہوتا تھا کہ کون سا سیدھا ہے کون سا الٹا ہے، اور وہ الٹے راستے پر غلطی سے چل پڑتا تھا، اور آگے جا کر اس کو احساس ہوتا تھا کہ میں غلط راستے پر آ گیا ہوں، اور وہ وہاں سے واپس پلٹتا تھا، دوبارہ اس دو راہے پر آتا تھا، اور وہاں سے آ کر سیدھے راستے پر چلنا شروع کر دیتا تھا، اور یہ عہد کرتا تھا کہ اب کبھی غلط راستے پر نہیں جاؤں گا۔ اس پورے پروسیس کو کہا جاتا تھا توبہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی خدمت میں ایک بندہ موجود تھا، اس نے کہا استغفر اللہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جب اس کے اس جملے کو سنا ناراض ہوئے، اور ناراضگی کے عالم میں اس کو بتایا کہ استغفار کسے کہتے ہیں۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ استغفار کی 6 شرائط ہیں، اگر یہ 6 شرائط موجود ہوں تو وہ استغفار ہے، ورنہ وہ استغفار نہیں ہے۔ اور کہا کہ یہ علیین اعلی علیین پر موجود افراد کا ورد ہے، یہ ان کا کام ہے۔ اور آج ہم پروردگار سے یہ مانگ رہے ہیں کہ پروردگارہ مجھے مستغفرین سے قرار دے، تو وہ جو 6 شرائط امیر علیہ السلام نے بیان کی ہیں ان کو بیان کر دینا ضروری ہے۔ استاد شہید مرتضی مطہری نے ان 6 شرائط کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، اور کہا کہ پہلی 2 شرطیں جو ہیں وہ خود توبہ کے ماہیت کو تشکیل دیتی ہیں۔ توبہ بنتی ہی تب ہے جب وہ 2 شرطیں ہوں۔ وہ کون سی شرطیں ہیں کہ جو توبہ کی ماہیت کو تشکیل دیتی ہیں؟ استاد شہید مرتضی مطہری فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ گناہ پر نادم ہونا،
شرمندہ ہونا یہ پہلی شرط ہے. اگر انسان شرمندہ نہ ہو اپنے گناہ پر تو وہ حقیقت میں توبہ کرنے والا نہیں ہے، وہ استغفار کرنے والا نہیں ہے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. اگر یہ دو شرائط موجود ہیں تو اس سے توبہ کی ماہیت تشکیل پاتی ہے. یہ ہوں تو حقیقت میں توبہ بنتی ہے. اور پھر امیر علیہ السلام نے دو اور شرطیں بیان کی. جو دوسری دو شرطیں بیان کی وہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتی ہیں یہ توبہ کے قبول ہونے کی شرائط ہیں. ان میں سے کون کون سی ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ حقوق الناس جو تمہاری گردن پر ہیں پہلے ان کو ادا کرو. اگر توبہ کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ جو تمہاری گردن پر حقوق الناس ہیں، کسی کی غیبت کی ہے تو اس سے معافی مانگو، کسی کا حق کھایا ہے تو اس کو واپس کر دو، سود کھایا ہے اس کو واپس کرو. یہ حقوق الناس ان کو ادا کرو. اور دوسری شرط توبہ کے قبول ہونے کی وہ جو حقوق اللہ تمہاری گردن پر ہیں ان کی قضا انجام دو، ان کو انجام دو. نماز رہ گئی ہے ادا کرو، روزے بچ گئے ہیں ان کا کفارہ ادا کرو یا ان کی قضا ادا کرو، یا وہ تمام فرائض جو پروردگار نے تمہاری گردن پر ڈالے ہیں ان کو ادا کرو. یہ دو شرطیں پوری ہوں گی تو پھر توبہ قبول ہوگی. امیر علیہ السلام نے دو اور شرطیں بھی بتائی ہیں، اور وہ جو دو آخری شرطیں ہیں استاد شہید مرتضیٰ مطہری فرماتی ہیں یہ توبہ کے کمال کی شرائط ہیں. اگر کوئی چاہتا ہے کہ توبہ اپنے کمال کو پہنچ جائے تو ان دو شرطوں پر عمل کرے. کون سی دو شرطیں؟ وہ جو حرام طریقے سے تم نے گناہوں کے ذریعے اپنے جسم پر گوشت اکٹھا کیا ہے، پروردگار کے عالم کی بارگاہ میں ندامت کے اتنے آنسو بہاؤ کہ وہ گوشت پگھل جائے. یہ پانچویں شرط ہے جو حقیقت میں کمال توبہ کی پہلی شرط ہے. اور کمال توبہ کی دوسری شرط اور توبہ کی چھٹی شرط جو امیر علیہ السلام نے بیان کی ہے وہ یہ کہ وہ جو مال حرام سے اکٹھا کیا ہے اس کو خدا کی بارگاہ میں لوٹا دیا جائے. تو یہ 6 شرائط ہیں توبہ کی. پروردگارا میں آج کے دن تم سے دعا کرتا ہوں کہ آج مجھے ان مستغفرین سے قرار دے کہ جو توبہ کرنے کی شرائط بھی ان کے اندر موجود ہیں، توبہ کی قبولیت کی شرائط بھی موجود ہیں اور توبہ کے کمال کی شرائط بھی موجود ہیں. مجھے حقیقی معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. وَاجْعَلْنِ فِيهِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ الْقَانِتِينَ. اور پروردگارا آج کے دن مجھے اپنے صالح بندوں میں سے قرار دے. کون صالح بندے؟ جو قانتین ہیں. پہلے عبد ہونا یہ کیا ہے؟ عبد یعنی بندہ ہونا. بندہ بندگی سے بنتا ہے نہ اپنی مرضی سے. بندہ وہ ہوتا ہے جس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، جس کا بندہ ہوتا ہے اسی کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے. پروردگارا مجھے اپنا بندہ بنا دے. پروردگارا مجھے تو اپنی مرضی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور الصالحین نیک، اس کا ایک عام مطلب جو لیا جاتا ہے وہ صالحین کا مطلب نیک ہے. ممکن ہے اس کا یہ مطلب بھی ہو کہ وہ صلاحیت رکھنے والا بندہ جو تیرا بندہ ہو، جس کی اپنی کوئی ملکیت نہ ہو، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو، تیری مرضی کے مطابق کرے. القانتین. القانتین کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ جو دنیا سے اپنا رابطہ توڑ کر صرف تجھ سے رابطہ جوڑ لے. جو دنیا سے رابطہ توڑنے سے کیا مراد ہے؟ دنیا سے رابطہ توڑنے سے یہ مراد ہے کہ یہ دنیا کے لیے وہ کچھ نہ کریں، یعنی دنیا کو وہ اپنے گھر میں جگہ نہ دیں. وہ اگر دنیا کو بھی آباد کر رہے ہوں تو تیرے لیے کر رہے ہوں. اور دنیا کو آباد کرنا ضروری ہے، یہ ایک انسان کا فریضہ ہے. اس لیے کہ خدا نے قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے ان الارض
یارثھا عبادی الصالحون، کہ زمین کے وارث اللہ کے صالح بندے ہیں. پس زمین کا اگر وارث بننا ہے تو اس زمین اور اس دنیا کو آباد کرنا ہے. اس دنیا کو آباد کس کے لیے کرنا ہے؟ خدا کے لیے کرنا ہے. قانتین وہ ہوتے ہیں کہ جو کچھ کرتے ہیں خدا کے لیے کرتے ہیں. خدایا آج کے دن مجھے اپنے ان خاص بندوں میں شمار کر دے کہ جو کچھ کرتے ہیں تیرے لیے کرتے ہیں. وَاجْعَلْنِ فِيهِ مِنْ أَوْلِيَائِكَ الْمُقَرَّبِينَ، پروردگارا آج کے دن مجھے اپنے مقرب اولیاء، ولی کیا ہوتا ہے، مقرب کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا اس کے اوپر بات کریں گے. ابھی صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، ولی وہ ہوتا ہے جو دوست ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے. اور محبت کے مختلف درجے ہوتے ہیں. یہاں پر خدا سے مانگا جا رہا ہے پروردگارا مجھے مقرب بنا دے. ہم ہر عبادت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ کے قرب کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی مقرب بننے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. اس قرب سے کیا مراد ہے؟ اس قرب سے کون سا قرب مراد ہے؟ وہ خالق جو مکان سے ماورا ہے، جس کا کوئی مکان نہیں ہے. پھر یہ قرب سے کیا مراد ہے؟ اس قرب سے مراد یہ ہے کہ میرے اندر وہ صفات پیدا ہو جائیں جو میرے پروردگار کے اندر موجود ہیں، لیکن اس فرق کے ساتھ کہ میں ان کے اندر جتنا بھی بڑھتا جاؤں گا ان کے اندر نقص ہے. پروردگار قادر مطلق ہے، پروردگار مطلق پروردگار ہے جس کے اندر کوئی نقص موجود نہیں ہے، وہ کمال مطلق ہے. اس کی صفات کے اندر کوئی نقص نہیں ہے. میری صفات کے اندر نقص ہوگا، لیکن اللہ چاہتا یہ ہے کہ میں رحمان ہوں، تمہیں بھی رحم دل ہونا چاہیے. میں کریم ہوں، تجھے بھی صاحب کرم ہونا چاہیے. میں شریف ہوں، تمہارے اندر بھی شرافت موجود ہونی چاہیے. میں علیم ہوں، تمہیں بھی صاحب علم ہونا چاہیے. پس جتنی یہ صفات میرے اندر بڑھتی جائے گی میں خدا کا قرب حاصل کرتا جاؤں گا. آج کے دن پروردگار سے مانگ رہا ہوں، پروردگارا مجھے اپنے ان دوستوں میں سے قرار دے جو تیرے بہت قریب ہیں. پروردگارا کیا میں ان کا حق رکھتا ہوں؟ نہیں. کہاں حق رکھتا ہوں؟ کہاں میں، کہاں تیرے اولیاء، کہاں تیرے مقرب بندے. لیکن تیری رحمت کے اوپر آسرا ہے، تیری رافت کے اوپر نظر لگائے بیٹھا ہوں، تیری محبت پہ نظر لگائے بیٹھا ہوں، تیرے لطف و کرم پہ نظر لگائے بیٹھا ہوں، اور اسی کا صدقہ اور اسی کا واسطہ دے کر کہتا ہوں برحمتک یا ارحم الراحمین. پروردگارا تیری اس محبت کا صدقہ، اس لیے کہ تو ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. میری آج کے دن کی دعا کو قبول فرما. صلی اللہ علی محمد وعطرتہ الطاہرین، بحق محمد وعطرتہ الطاہرین.